ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ نصرانی اور مصریوں کے پسپاہی کے بعد شام مجاہدین کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی اور وہ ان پر قابو پا بھی سکتے تھے، اس قابل تھے، مگر انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کسی توقف کے بغیر قاہرہ پہنچ کے اور نئے سرے سے تیاریاں کرنے لگے۔ شیر کوہ بابین کے معرکے کے فاتح بن کر وہاں سے چلا تو اسکندریہ پہنچ کر دم لیا۔ آگے سکندریہ کے لوگوں نے شامی فوج کو خوش آمدید کہا۔ وہ مصری حکومت کی زیادتیوں سے نالاں اور تنگ اور فرنگیوں کے ان بحری بیڑیوں سے خوفزدہ تھے جو کسی بھی وقت اسکندریہ کے ساحلوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ شیر کوہ نے اسکندریہ کے حالات اطمینان بخش دیکھی تو وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہ سمجھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بطور نائب مقرر کر کے خود بالائے مصر چلا گیا تھا۔ اسکندریہ جیسی تاریخی، تجارتی اور عسکری لحاظ سے قدیم شہر میں صلاح الدین کا تقرر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بزرگ اس میں قیادت کے جوہر چمکتے دیکھ رہے تھے۔ اب تک صلاح الدین کی خوبیاں میدان جنگ میں ظاہر ہوئی تھی، مگر سیاسی اور انتظامی امور سے نبرد آزما ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ مستقبل کے اس فاتح نے اس میدان میں بھی خود کو ہر لحاظ سے قابل ثابت کر کے ہی دکھایا تھا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح گزرا کہ صلاح الدین بدستور اسکندریہ میں اور شیر کوہ بالائی مصر کے انتظامیہ معاملات میں مصروف رہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری اور عیسائی فوجوں نے ازسر نو تیاری کر لی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شامیوں کے 2000 فوج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور شیر کوہ اسکندریہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی کر کے اور اسکندریہ پہنچ کر شہر کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ خوراک اور باقی رسد کے راستے مسدود ہوئے تو شہر میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد مدد کو پہنچے۔ لین پول اس معرکہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک مؤرخ ہیں، عیسائی اور مصری افواج نے مشترکہ طور پر اسکندریہ کو نرغے میں لے لیا۔ ساحل پر نصرانیوں کے بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ صلاح الدین کے لیے آزادانہ کمان کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے اسکندریہ کی مدافعت کی۔ صلاح الدین نے 2.5 ماہ گزر جانے کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے اور اسکندریہ کے بلند و بالا فصیلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امید پر دفاع جاری رکھا کہ جلد یا بدیر شیر کوہ باقی سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ ادھر شیر کوہ کو اسکندریہ کے نازک صورتحال کا پورا اندازہ تھا۔ وہ صلاح الدین کا پیغام ملتے ہی بالائی مصر سے چل پڑا۔ لین پول نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اس نے اسکندریہ کے بجائے قاہرہ کا رخ کیا اور اسے گھیر لیا، جس کے باعث اسکندریہ پر حملہ آور فوجیں گھبرا گئی اور انہیں اسکندریہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مگر یہ روایات درست نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح بات یہ لکھی گئی ہے کہ وہ سیدھا اسکندریہ ہی کی طرف آیا، گو کہ اس کی اپنی حالت اتنی مضبوط نہ تھی۔ اس کی فوج کے بعض امراء بھی شاور کے بہکاوے میں آ کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے اس کے باوجود شیر کوہ کے کوئی کمزوری اسکندریہ کا محاصرہ کرنے والے عیسائی حکمران المرک اور اس کے مصری اتحادیوں پر عیاں نہ ہو سکی۔ وہ بدستور نفسیاتی دباؤ میں رہے اور آخرکار صلح کے پیغام کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی جو کہ شامی لشکر کے برتری کی دلیل تھی۔ اتحادیوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر شیر کوہ صلح کر لے تو 50,000 دینار ادا کریں گے۔ شیر کوہ نے نفسیاتی برتری برقرار رکھتے ہوئے صلح نامے میں یہ شرائط بھی عائد کر دی کہ عیسائی مصر سے فوراً نکل جائے، یہاں کسی بھی شہر میں نہیں رہیں گے، کسی ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں رکھیں گے۔ اس نے شاور کو بھی صلح نامے میں اس بات کا پابند کیا کہ وہ اسکندریہ کے عوام کو شامی حمایت کے بدلے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ اتحادیوں نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ المرک نے انہیں قبول کرنے میں سب سے زیادہ تیزی دکھائی کیونکہ وہ جلد واپس جا کر اپنے ملک کی خبر لینا چاہتا تھا، جہاں سلطان نور الدین نے مزید کئی قلعے فتح کر لیے تھے۔ ماہ شوال 562 ہجری جولائی 1167 عیسوی کے وسط میں درمیان میں اس صلح نامے پر عمل ہوا اور صلاح الدین نے اسکندریہ خالی کر دیا۔ شامی فوج نے ایک بار پھر ہاری ہوئی جنگ جیت لی۔ یورپی مؤرخ لین پول خود اس کی گواہی دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے، نصرانی کا بیان ہے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسکندریہ کے انخلاء کو وہ ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرب مورخین کی یہ روایت درست ہے
کہ المرک نے شیر کوہ کو واپسی کے عوض 50,000 اشرفیہ بھی دی تھی، تو پھر برتری مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ نجم الدین کے بیٹے یوسف نے 3 ماہ تک اسکندریہ میں محصور رہ کر جس دلیری، بلند ہمتی اور ہوشیاری سے شہر کا کامیاب دفاع کیا تھا، اس کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے۔ اس دوران دمشق میں نجم الدین ایوب خود آنے جانے والے سے مصر اور خصوصاً اسکندریہ کی خبر بڑی بے چینی سے معلوم کیا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں جبکہ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا، نجم الدین کو معلوم ہوا کہ بغداد کے مشہور عالم شیخ عماد اصفہانی دمشق آ گئے ہیں، اور قاضی القضات کمال الدین شہروی نے انہیں مدرسہ نوریہ شافعیہ میں ٹھہرایا ہے۔ شیخ عماد کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ ایک ادیب اور شاعر اور مؤرخ کی حیثیت سے عالم اسلام میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ نجم الدین نے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی صبح سویرے مدرسہ نوریہ شافعیہ کا رخ کیا۔ سرکاری طور پر ان کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی سعادت نجم الدین ہی کو حاصل ہوئی۔ شیخ عماد الدین سے نجم الدین ایوب کی گھرانے کے شناسائی اس زمانے سے تھی جب وہ تقریت میں رہتے تھے۔ اب مدت بعد یوں دمشق میں جمع ہو جانا ان کی نہایت مسرت کا باعث تھا۔ شیخ عماد الدین نجم الدین سے مصر کے حالات معلوم کرتے رہے، شامی افواج کی فتوحات سے آگاہ ہو کر ان کی دلی جذبات اشعار کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور انہوں نے بے ساختہ فرمایا، مصر میں یوسف مستحکم ہو جائے گا، اور جدائی کے بعد یعقوب کے آنکھیں وہی ٹھنڈی ہوگی، وہیں یوسف اپنے بھائیوں سے ملے گا، اللہ انہیں کسی خدشے کے بغیر اکٹھا کر دے گا۔ شیخ نے ان اشعار میں امید ظاہر کی تھی کہ نجم الدین کا فرزند یوسف مصر کا بادشاہ بنے گا، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ منصب دیا تھا۔ یہ بات ہر بہر سچ ثابت ہوئی۔ چند سالوں بعد یوسف کو مصر میں حکومت بھی ملی، اور نجم الدین ایوب کا پورا خاندان وہاں جمع ہو گیا۔ شیخ عماد کو بھی بعد میں نجم الدین کی کوششوں کی بدولت سلطان نور الدین کے دربار میں کتابت و انشاء نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے باعث وہ عماد الکاتب کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ معاہدہ اسکندریہ کے بعد ذی القعدہ کے درمیان تقریباً 1167 میں شیر کوہ اور صلاح الدین یوسف سپاہیوں سمیت واپس شام چلے گئے تھے۔ المرک بھی وہاں تھا۔ فرنگی کے اصل لشکر کی واپسی کے باوجود طے شدہ معاہدے کے برخلاف عیسائی افسران اور اس کے بہت سے سپاہی مصر ہی میں موجود رہے، جو اہل مصر کو دمکانے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے مصریوں پر دباؤ ڈال کر اپنا ایک انتظامی افسر قاہرہ میں مقرر کر دیا۔ شہر کے پاٹکوں پر اپنے گھوڑ سوار تعینات کر دیا، اور اپنا سالانہ خراج کی شرح بڑھا کر 1,00,000 دینار کر دی تھی۔ یہ تمام معاملات شاور کے ساتھ طے کر رہے تھے، جبکہ عازد نے بھی بس قیدی کی طرح دولت عبیدیہ کی رسوائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ تماشا سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ بدباطن شاور کا بیٹا کامل ایک نیک بخت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کے اس سیاہ سیاست سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مصر کی ترین صورتحال سے یہ محسوس کر لیا اور حالات سے یہ محسوس کر لیا کہ اس کا وطن نصرانی کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ اس نے سلطان نور الدین کو خط لکھ کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مصر میں سلطان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرے گا تاکہ سلطان کی فوج انہیں نصرانی سے نجات دلا سکے۔ معاہدہ اسکندریہ کے بعد 1 سال گزر گیا۔ گنتی کے چند عیسائی افسران اور سپاہی پورے مصر کو لاٹھی سے ہنکار رہے تھے۔ ان کے مظالم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی کسی کو دم ہلانے کی اور کسی کو بالکل اپنے جگہ سے ہلنے کی جرت نہ تھی۔ 1 سال کے اندر عیسائی افسران پر مصر کے بے بسی پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت فوج کشی کر کے ملک کو باقاعدہ طور پر فتح کر لیا جائے تو کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ المرک کو مصر پر حملے کی دعوت دے چکی تھی، اور قدس میں المرک اب اس معاملے پر مشورہ کر رہا تھا کہ آیا مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے یا اسی حال پر رہنے دیا جائے۔ تقریباً تمام مشیر وہاں حملہ کرنے کے حق میں تھے، تاہم المرک بہت دور اندیش اور محتاط تھا۔ اس کو موجودہ صورتحال میں تو یہ اطمینان تھا کہ بیٹھے بٹھائے مصر کا خراج اسے مل رہا ہے، مگر وہاں باقاعدہ قبضے کی صورت میں اسے کئی خدشات تھے۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم مصر پر فوج کشی نہ کریں، وہ ہمارے لیے یہ لقمہ تر ہے۔ اس کی ساری آمدنی ہمیں خود بخود یہاں پہنچ رہی ہے، جس کے ذریعے ہم نور الدین کے خلاف اپنی فوج کو مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے مصر پر قبضہ ہونے کی کوشش کی تو وہاں کے حکام اور عوام ہمارے مخالف بن جائیں گے، اور ہمارا خوف انہیں نور الدین کی وفاداری پر آمادہ کر دے گا۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر شیر کو جیسے کوئی مرد میدان وہاں پہنچ گیا تو یقیناً یہ نصرانی کی ہلاکت اور ان کی شام تک سے بے دخل ہونے کا باعث ہوگا۔
المرگ کے اس تقریر کا عمران فوج پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب دیا مصر کا کوئی محافظ نہ کوئی محافظ ہے نہ کوئی مددگار ہے، جب تک نور الدین لشکر تیار کر کے وہاں روانہ ہوگا ہم وہاں قبضہ کر چکے ہوں گے، اور نور الدین جب آئے گا وہاں تو اس کا بچ کر نکلنا بہت مشکل ہوگا ہم سے۔ سب کو متفق دیکھ کر المرگ نے مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے دلی خدشات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر کشی کی ظاہری حیت ایسے رکھی کہ مسلمانوں کو اس کی پیش قدمی پیش قدمی کی صحیح سمت کا اندازہ نہ ہو۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ لشکر ہمس پر حملے کے لیے جا رہا ہے تاکہ مسلمان دھوکے میں رہے۔ محرم 564 ہجری اکتوبر 1168 عیسوی کے درمیان المرگ نے اپنی فوج کے ساتھ اسکلان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران مصر کے بعض ایسی عمراء کے پیغامات وصول ہوئے تھے جو شاور ستنگ اور فرنگیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے اور فرنگیوں کے ذریعے شاور کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان پیغامات سے نصرانیوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا، اگرچہ نصرانیوں نے اپنے فوج کشی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر نور الدین زنگی کو خبر مل گئی۔ اس نے مختلف صوبوں کے حکام کو فوراً لشکر تیار کر کے اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ادھر المرگ کی یکم صفر 564 ہجری 3 نومبر 1168 عیسوی کو مصر کے سرحدی قصبے بلبیس پہنچ گیا۔ اب اس کے چہرے سے شرافت و مروت کو وہ نقاب بھی اتر چکا تھا جو اہل مصر کے سامنے پہن کر خود ان کو نجات دہندی کا باور کراتا رہا۔ اب وہ استعمارانہ عزائم کا حامل ایک جلاد نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک درندے کی طرح بلبیس پر حملہ کیا اور وہاں قتل عام کر کے پوری آبادی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ 5 دن تک وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، مگر اس کی غارت گری کا نتیجہ فرنگیوں کے حق میں بدتر ثابت ہوا۔ مصر کی کئی عمراء جو المرگ کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے تھے، بلبیس کے باشندوں کا انجام دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ پہلے وہ شہروں کے دروازے کھول کر نصرانی کی استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اب انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن بعد عیسائی لشکر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ کے قریب تاریخی شہر فسطاط واقع تھا جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا۔ عام بول چال میں شہر مصر سے یہی مراد دیا جاتا ہے اور اس وقت مراد دیا جاتا تھا۔ بنو عبید نے اپنے دور میں اس کے بمقابل قاہرہ تعمیر کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا تھا، مگر اس کے باوجود مصر کی گنجان آبادی فسطاط ہی میں تھی۔ المرگ مسلمانوں کو اتنا دہشت زدہ محسوس کر کے بے حدی جری ہو چکا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی مشیروں کی رائے صحیح تھی اور وہ کسی وقت کے بغیر مصر فتح کر سکتا ہے۔ اسے نشے میں وہ تیزی سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور شاور اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس موقع پر شاور نے نصرانی سے دفاع کے لیے ایک نہایت قابل نفرت تعبیر اپنائی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں عیسائی قاہرہ پر حملہ کرنے کے لیے فسطاط میں مورچہ نہ بنا لے، فسطاط کی آبادی کو شہر سے نکال کر قاہرہ کی طرف ہانک دیا اور اسی 550 سالہ تاریخی شہر کو آگ لگا دی۔ شاہراہ میں ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے۔ دھوئیں کی مہیب بادل میلوں دور سے نظر آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ فسطاط کو آگ لگانے کے لیے 10,000 مشعلیں اور تیل کے 20,000 کنٹینر، یعنی 20,000 آج کے زمانے میں کنٹینر کہہ لیا، آج کے زمانے میں 20,000 وہ ڈرم یا ٹینکیاں، یہ اتنی بڑی آتش زدگی تھی کہ شہر 54 دن تک ایسا آگ سے جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بسایا ہوا شہر بالکل خاک میں مل چکا تھا۔ شاور کی اس مجنونانہ تدابیر کے باوجود المرگ کو کوئی روک نہ سکا۔ وہ 10 صفر کو قاہرہ تک پہنچ گیا۔ نصرانی کو قاہرہ کا محاصرہ کرتے دیکھ کر عاضد لرز گیا۔ مصری محل میں ماتم برپا ہو گیا۔ عاضد نے اپنی عورتوں کے کچھ نوچے ہوئے بال برق رفتار قاصد کے ذریعے نور الدین زنگی کے پاس حلب روانہ کر دیے اور ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا کہ جس میں حالات کے منظر کشی کے بعد لکھا، میری مدد کرو، میری عورتوں کو فرنگیوں سے بچاؤ، یہ شاہی محل کی خواتین کے بال ہیں جو تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ نور الدین یہ خط پڑھ کر مصر کے بارے میں بے حد فکر مند ہو گیا۔ ادھر قاہرہ کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہو جاتا رہا۔ تاہم شہر کی بلند فصیلوں کافی دن تک حملہ آور کو روک سکتی تھی۔ مصری وزیر شاور سفارت کاری کا ماہر تھا۔ اس نے المرگ کو پیغام بھیج کر اپنے سابقہ دوست یاد دلائے اور اسے سمجھایا کہ اسی معاملے میں صلح و صفائی سے کچھ لوگ کچھ دو کے مطابق
ملنے کے لیے اور طے کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس طرح کوئی معاہدہ کر لیں کہ کچھ تم دو کچھ ہم دیں گے تمہیں، ورنہ دونوں کا مشترکہ دشمن نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سفارتکاری کامیاب رہی۔ ارمیلک نور الدین کے نام سے چونکا، جیسے کہ کسی بھیانک خواب سے بڑھ کر، جیسے کہ یعنی کوئی اچانک خواب وہ دیکھ رہا ہو۔ اسے خطرہ محسوس ہو کہ اگر قاہرہ کے فتح میں تاخیر ہوئی تو نور الدین اپنے لشکر سمیت یہاں پہنچ جائے گا اور پھر اس کے لیے زندہ واپس جانا آسان نہیں ہوگا۔ شاعر نے صلح کے بدلے اسے 10 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا، جن میں 1 لاکھ نقد اور باقی ادائیگی نصرانی کے واپس لوٹنے کے بعد طے پائی۔ نصرانی کے جانے کے بعد شاعر نے باقی 9 لاکھ دینا جمع کرنے کے لیے قاہرہ اور دوسرے شہروں میں کارندے متعین کر دیے، مگر پورے ملک معاشی زبوں حالی کا شکار تھا۔ عوام کا بہت کچھ عیسائی پہلے ہی لوٹ چکے تھے۔ سب سے بڑا شہر فسطاط جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، اس لیے لاکھوں کوشش کے باوجود شاعر 5000 دینار سے جمع نہ کر سکا زیادہ۔ آخر وہ بھی نور الدین زنگی سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے دہائی دی کہ اگر اہل شام نے مدد میں تاخیر کی تو مصر کفار کے پاس چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین نے مصر سے نصرانیوں کو نکالنے کے لیے ایک بھرپور حملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ عازم نور الدین زنگی کو مصر کے تہائی علاقوں کی حکومت دینے کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ آخر نور الدین نے حملہ کا فیصلہ کر لیا۔ اسی مہم پر شیرکوہ کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ مصر کے نشیب و فراز کو مصر کے نشیب و فراز کو اس سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خود عازد نے اسی کے مصر میں تعینات کی جانے پر اصرار کیا تھا۔ شیرکوہ ان دنوں اپنے جاگیر حمص میں دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین صلاح الدین یوسف کو، جسے ان دنوں دمشق کے منتظم حیثیت حاصل تھی، فوراً اپنے پاس حلب بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو سلطان نے کہا، اپنے چچا شیرکوہ کے پاس حمص جاؤ اور اسی کسی تاخیر کے بغیر جل اجل میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ صلاح الدین یوسف سلطان کے خصوصی قاصد کے ساتھ اس وقت حمص کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ 1 میل چلے تھے کہ انہوں نے شیرکوہ کو آتے دیکھا۔ الچی نے اسے سلطان کا پیغام دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سلطان کے سامنے تو سلطان کو اس کی اتنی جل آمد پر حیرت ہوئی۔ شیرکوہ نے عرض کیا، مصر کے حالات پر مبنی بعض مصری عمائد کے خطوط پہنچے ہیں۔ میں نے محسوس کی کہ اسی طرح صورتحال پر مشورے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ چنانچہ صرف 1 رات میں نہایت تیز سفر کر کے حمص سے حلب آیا ہوا ہوں۔ اب شیرکوہ اور سلطان کے درمیان مشورہ ہوا۔ شیرکوہ کو ضرورت محسوس ہونے کے باوجود مصر مہم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس نے سلطان سے لشکر مصارف کی کمی کا عذر کیا اور اہل مصر کی غداری بار بار آزمانے کے بعد ان پر اعتبار ناممکن قرار دیا۔ سلطان نے مصارف اور لشکر کشی کے سارے انتظامات کا یقین دلایا اور ساتھ ہی کہا، دیکھو شیرکوہ، اگر تم اس مہم پر نہیں جاؤ گے تو پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود لشکر لے جاؤں، کیونکہ اگر ہم نے اس معاملے کے سرسری سے سمجھا تو فرنگی مصر پر قابض ہو جائیں گے، مصر پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ہم شام میں بھی کہیں نہیں رہ پا سکیں گے۔ شیرکوہ یہ سن کر مصر جانے پر آمادہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کی مشاورت کے بعد نور الدین زنگی کے شیرکوہ کو 6000 گھوڑے سوار کے ساتھ مصر روانہ کرنے کا حکم دیتے۔ سلطان یہ حکم سن کر شیرکوہ نے سلطان صلاح الدین کی طرف دیکھا اور کہا، چلو یوسف، تم بھی میرے ساتھ چلنے کو تیاری کرو۔ یہ سن کر صلاح الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر مجھے مصر کے بادشاہت بھی دی جائے تب بھی میں مصر نہیں جاؤں گا۔ میں نے اسکندریہ کے محاصرے میں جو تکلیف جھیلی ہے وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سخت کوش چچا کے لیے بھتیجے کی فریاد پریشان کن تھی۔ اس نے سلطان سے کہا، مصر کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے یوسف کا ساتھ جانا ضروری ہے، آپ ہی اسے حکم دیجیے۔ اب سلطان نے یوسف کو بذات خود حکم دیا، مگر جواب میں وہی معذرت تھی۔ یہ مجلس ختم ہو گئی۔ شیرکوہ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ اس لشکر میں 2000 سپاہی جو نور الدین کے خاص منتخب جنبازوں پر مشتمل تھے مزید شامل کر دی گئے۔ شیرکوہ کے ساتھ ناصر الدین خمارتگین، قطب الدین ینال، حسن عین الدولہ یاروکی، شرف الدین بازغش، عز الدین کرج اور دوسرے جنگ ازما سرداروں کو متعین کیا تھا۔ لشکر کے اکثر افراد ترکمان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے آخر تک اس مہم میں شرکت پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، مگر سلطان نور الدین نے بار بار اصرار کیا اور کہا، تمہارا اپنے چچا کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ صلاح الدین نے بہانے کے طور پر آخری تجربہ آزماتے ہوئے مالی حالات کی تنگی اور زیادہ سفر تیار نہ ہونے کا عذر کیا۔ سلطان نے فوراً ایک خطیر رقم سے ان تمام چیزوں کا انتخاب کر دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس کوئی عذر نہ تھا، لہٰذا وہ بھی مجبوراً مصر
مصر کی جانب روانہ ہونے والے اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس لشکر کا ہر شخص نہایت شاد و فرحان تھا، اگر کوئی چہرہ افسردہ اور کبیدہ خاطر تھا تو صلاح الدین یوسف کا تھا، جسے مصر جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ کردی نوجوان، یہ کردستان کا نوجوان اس مہم میں بادل نخواس سے جا رہا تھا۔ بعد میں ایک موقع پر خود صلاح الدین نے اس وقت اپنے کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے موت کی طرف ہانک کر لے جا رہا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ مصر میں صلاح الدین کے لیے دلچسپی کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اہل مصر کے فریب سے بھرپور سیاست تنگ آ چکا تھا۔ شامی فوج کا بار بار وہاں جانا حالات کی اصلاح کے لیے کبھی شاور اور کبھی فرنگیوں سے الجھنا، خود موت کو منہ میں ڈالنا اور پھر کسی ہاتھ میں فیصلے کے بغیر واپس لوٹ آنا اس کے لیے ایک کار عبث تھا، یعنی فضول کام تھا۔ گزشتہ مہمات میں صلاح الدین نے سبق حاصل کر لیا تھا کہ مصر کی حکومت انہیں بیوقوف بنا رہی ہے، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ اہل مصر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ عازد کا وویلا بھی ان کے نزدیک شاور کے چیخ و پکار کی طرح ایک ڈھونگ تھا، اور بار بار اسے ڈھونگ پر اعتبار کرنا صلاح الدین جیسے ہوشیار آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ مگر سلطان نور الدین کی نگاہیں اس پر بہت آگے مصر کے دم توڑتی حکومت کے افق پر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہے تھے۔ آنے والا وقت نے بتایا کہ سلطان نور الدین کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ صلاح الدین جس سفر کو فضول تصور کرتا رہا، اس کی اقبال مندی اور مسلمانوں کے ساتھ کا بہت بڑا سبب بنا۔ لشکر روانہ ہو تو سلطان نے اس کی ہمت افزائی کے لیے خود کو دمشق سے ایک منزل اور رأس المال تک ساتھ دیا۔ اسی دوران مصر سے خبر اطلاع پہنچی کہ فرنگی کا لشکر شامی فوج کی آمد کا شہرت سن کر قاہرہ سے رفو چکر ہو گیا۔ رفو چکر ہو گیا۔ اس خبر سے نور الدین کو مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے وسط ربیع الاول 564 ہجری دسمبر 1168 عیسوی میں اس لشکر کو رأس المال کی خیمہ گاہ سے مصر روانہ کر دیا۔ دلجوئی کے لیے ہر سپاہی کو اضافی طور پر 20 اشرفیہ بھی عنایت کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتا دیا کہ انہوں نے مصر پر حملہ کرنا ہے۔ مصر پر حملے کرنے کے لیے نور الدین نے اپنے چچا کے ساتھ اس کا بھتیجا جو صلاح الدین ایوبی ہیں، اس صلاح الدین ایوبی کو بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ اسی جنگ میں اللہ رب العزت اس یوسف کو یعنی صلاح الدین ایوبی کو فتح سے دوچار فرمائیں گے اور فتح نصیب فرمائیں گے، اور باقی جو شامی فوج اور وہاں پر عیسائی اور نصرانی فوج اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل و کرم سے شکست سے دوچار کریں گے۔ یاد رکھنا آج کی اس ایپیسوڈ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتا دی، لیکن آگے مصر کا انقلاب بالکل عنقریب آنے والا ہے۔ وسط یعنی ربیع الاول کے مہینے میں مصر کا انقلاب